آج کی گفتگو کا محور قرآن کریم کی ایک بڑی اہم آیت ہے، سورۃ الانفال آیت 29۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں یہ تقوی اور فرقان کیا ہے؟ ان میں کیا تعلق ہے؟ جی بالکل، یہ آیت نا تقوی یعنی اللہ کا ایک شعوری احساس، ایک احتیاط، اور فرقان ان کے درمیان ایک گہرے تعلق کو واضح کرتی ہے۔ فرقان یعنی وہ صلاحیت جس سے صحیح اور غلط میں فرق کیا جا سکے؟ بالکل وہی، حق اور باطل میں امتیاز کرنے کی صلاحیت۔ تو گویا تقوی کا نتیجہ صرف گناہوں کی معافی نہیں، بلکہ اللہ ایک خاص بصیرت بھی عطا کرتا ہے۔ اچھا، تو یہ آیت نازل کب ہوئی تھی؟ مطلب اس کا کوئی خاص پس منظر تھا؟ جی، یہ آیت اصل میں ابتدائی دور کے مسلمانوں سے مخاطب ہے، جب وہ آپ کو پتہ ہے کافی مشکلات سے گزر رہے تھے۔ ہاں، آزمائشوں کا دور تھا۔ بالکل، تو اللہ تعالیٰ انہیں تسلی دے رہا ہے کہ اگر تم تقوی پر قائم رہو گے تو گناہ بھی معاف ہوں گے اور تمہیں فرقان بھی ملے گا، یعنی چیزوں کی حقیقت سمجھنے کی، صحیح فیصلے کرنے کی اہلیت۔ تو یہ گویا ایک طرح کا اندرونی انعام تھا، ظاہری مشکل کے جواب میں؟ ایک طرح سے جی، یہ جد و جہد اور اپنے نفس کو پاک کرنے کے بعد ملنے والی ایک روشنی ہے۔ یہ تو اس کا ظاہری پہلو ہو گیا، لیکن جو باطن پر نظر رکھتے ہیں جیسے صوفیاء کرام، وہ فرقان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ صوفیہ کے نزدیک فرقان صرف عقل سے جاننا نہیں ہے، یہ اس سے بہت گہری چیز ہے۔ یہ ایک باطنی نور ہے۔ باطنی نور؟ جی، جو تقوی کے پختہ ہونے پر دل میں پیدا ہوتا ہے۔ امام کشیری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فرقان وہ نور ہے جو حق کو وہم سے، مطلب شک سے، ایسے جدا کرتا ہے جیسے دن رات سے، اور اس کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ بغیر لفظوں کے پہچان لینا، واہ! جی اور دیکھیں، سہل التستری اسے مزید کھولتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تقوی مضبوط ہو جائے تو اللہ بندے کے لیے دل کی وہ آنکھ کھول دیتا ہے جو وہ دیکھتی ہے جو عام آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ یعنی ہر چیز میں حق کا جلوہ؟ کچھ ایسا ہی، ہر شے میں حقیقت حق۔ مولانا رومی کا بھی قول ہے نا کہ دل کی آنکھ تبھی کھلتی ہے جب خودی کی نفس کی دھول مٹ جائے، پھر حق اور باطل ایک نہیں رہتے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جب اللہ کا ڈر اور محبت اس کی حضوری کے احساس میں بدل جائے، بالکل، تب دل کو فرقان ملتا ہے۔ یہ کوئی سیکھی ہوئی چیز نہیں، یہ عطا ہوتی ہے، ایک روشن بصیرت۔ یہ خیال آ رہا ہے، کیا ان الفاظ تقوی اور فرقان کے حروف میں بھی کوئی علامتی معنی نکل سکتا ہے، جیسے بعض روایات میں علم العداد کا ذکر آتا ہے؟ ہاں، یہ ایک لطیف نکتہ ہے، اگرچہ اس پر علماء کی مختلف آراء ہیں، لیکن ایک زاویہ یہ بھی ہے۔ ابجد کے حساب سے دیکھیں تو فرقان، فے، رے، قاف، الف، نون، اس کے اعداد کا مجموعہ 431 بنتا ہے۔ 431؟ جی، اور ان کو آپس میں جمع کریں تو 4 + 3 + 1 یہ 8 بنتا ہے۔ عدد 8 کو اکثر عرش اور کائناتی توازن کی علامت سمجھا جاتا ہے، عدل و رحم کا توازن۔ تو فرقان گویا دل کا وہ توازن ہے۔ اچھا، اور تقوی کا؟ تقوی تے قاف واو یہ کا مجموعہ 516 ہے۔ اسے جمع کریں تو 5 + 1 + 6 = 12، اور پھر 1 + 2 = 3۔ عدد 3 کو جسم، نفس اور روح کی اندرونی ہم آہنگی کی علامت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایک اندرونی ہم آہنگی۔ جی، تو اس علامتی زبان میں گویا تقوی، جو کہ اندرونی ہم آہنگی 3 ہے، وہ فرقان یعنی باطنی توازن اور بصیرت 8 کو جنم دیتا ہے۔ اندر کا توازن باہر بصیرت لاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، تو ایک سالک کے لیے جو اس راہ پر چل رہا ہے، اس سب میں عملی سبق کیا ہے؟ دیکھیں، عملی سبق یہ ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے جب اللہ ایک اندیکھا تحفہ دیتا ہے، سچائی کو محسوس کرنے کی صلاحیت۔ محسوس کرنے کی؟ یعنی بغیر دلیل کے؟ ہاں، شاید وجہ صاف معلوم نہ ہو، مگر دل گواہی دیتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا صرف دکھاوا ہے۔ یہ منطق سے آگے کی بات ہے، یہ نور ہے، اور یہ فرقان تب آتا ہے جب تقوی عادت بن جائے، مستقل کیفیت۔ یعنی ہر کام سے پہلے ٹھہر کر سوچنا؟ جی، ٹھہر کے اس نکاح کو یاد کرنا جو ہر وقت دیکھ رہی ہے۔ یہی دھیان، یہی احساس حضوری روشنی بن جاتا ہے، اور اس روشنی میں
گناہ کیوں مٹتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ بندہ معصوم ہو گیا، اچھا، بلکہ اس لیے کہ اب بیداری آ گئی ہے، شعور آ گیا ہے۔ وہ غفلت میں رہنے نہیں دیتا۔ جب فرقان ملتا ہے نا تو نظر آنے لگتا ہے کہ تکبر کیسے نیکی کے پیچھے چھپا ہے، محبت کیسے آزمائش کے روپ میں ہے، اور ہر سائے میں بھی رحمت کا کوئی رنگ ضرور ہے۔ بہت خوب۔ اسی کیفیت کے لیے، اسی نور کے لیے دل سے یہ دعا نکلتی ہے، جسے ہم مناجات نور باطن کہہ سکتے ہیں۔ اے میرے رب، مجھے وہ نور عطا فرما جو دیکھے، الفاظ و اعمال کے پردے سے پرے، تقوی کو بڑھا کر روشن نظر بنا دے، تاکہ جان لوں کیا سایہ ہے اور کیا نور ہے۔ میرے دل کی آنکھ کو پاک اور بیدار کر دے، تاکہ سچ اور دھوکے میں کبھی غلطی نہ کروں۔ میری کم نظری، میرے جلد بازی کے دعوے معاف فرما، بس تیرا نور اور تیری رحمت میرا مقصود ہو۔ آمین۔ آمین۔ واقعی یہ بہت اہم بات ہے کہ فرقان صرف معلومات جمع کرنا نہیں بلکہ ایک کیفیت ہے، ایک حال ہے جو تقوی کی مسلسل مشق سے پیدا ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے فیصلوں میں، لمحوں میں اللہ کے اس دھیان کو کیسے زندہ رکھیں تاکہ ہمارے اندر بھی وہ روشنی پیدا ہو، وہ فرقان جو ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔